اللہ وعبدو، اللہ دی عبادت تے سجدہ کرو۔ قرآن آدے نماز پڑھو۔ قرآن کلام ربی، یہ اللہ دی کلام ہے۔ آپ انسان ہے، زمین مخلوق ہے، آپ مخلوق ہے، زمین مخلوق ہے، درخت مخلوق ہے، تمام انسان مخلوق ہے۔ اللہ دے نبی دی ذات مخلوق ہے، افضل مخلوق ہے، اللہ دا محبوب ہے، اللہ دا نبی ہے، مخلوق ہے۔ نبی کو اللہ عزت دیتی ہے، مومن کو اللہ عزت دیتی ہے، کافر کی عزت نہیں دیتی۔ اللہ پاک قرآن جاتی نا وَلِلَّهِ الْعِزَّةُ وَلِرَسُولِهِ، عزت دا مالک اللہ ہے، وہ عزت دیتی ہے اپنے رسولوں کو، والمحبوبہ وللمؤمنین، اپنے پیارے۔ ذلت کینے واسطے وَلَٰكِنَّ الْمُنَافِقِينَ لَا يَعْلَمُونَ، منافق نہیں جانتے اللہ دے دین کو، اللہ دی ذات کو، اللہ دے نبیوں کو منافق نہیں جانتے۔ میرے عزیز دوستو، قرآن سمجھنا، قرآن دے والدین دی عزت کر، قرآن دے نبی تے درود و سلام پر، قرآن دے کعبے دی عزت کر، للذی ببکۃ مبارکہ، وہ مبارک گھر ہے، اللہ دا گھر ہے۔ ایویں قرآن دے حلال کھا، یہ چیز حلال ہے، یہ حرام ہے۔ قرآن دے ہمسائے دا خیال کر، قرآن دے جھوٹے دے خدا دی لعنت ہے، جھوٹ نہیں بولنا چاہیے، سچ بولنا چاہیے۔ آپ سارے کم کرتے ول بے کو اندا گھر کانڈا کانڈے بے کنے، قرآن دا چوتھا حقوق ہے گھر گھر، جہاں کوئی تیرے کنے علم آگے بے تک پہنچا، تیرے کنے جہاں علم آگے، سچائی دا علم آگے، تیرے کنے علم ہے جو ایک کھیر ہے، ایک پانی، اے حلال ہے، اے حرام ہے۔ علم دیون والا کون ہے؟ میرے دوستو اللہ ہے نا، جو اے جرا علم اللہ تیرے کنے دے دیتے ول تو بے کنے پوچھا، اے ضروری ہے۔ قرآن دا کانٹا گھر گھر پوچھا، قرآن دا حصہ تے کو سورت فاتحہ یاد تھی گئی، تو گھر اقبال کو یاد کرا جا، اپنی بیوی کو کرا جا، الحمدللہ وہ کو یاد کرا جا۔ وہ جو نماز پڑھے، کل ایک بندے نماز پڑھدا پیا، وہ میں فرض پڑھائیں والوں دے بعد اتا یاد دے پڑھن پہ تو الحمد شریف پڑھے، اتا یاد پڑھنی ہے اون جاتے الحمد شریف پڑھے، ول درود شریف پڑھے۔ میں آتا وہ غریب کو الحمد شریف پڑھدا پہ، وہ کو بندہ سمجھاوے، سمجھا نہیں سکتا، وہ کو دھکا تا نہ دے میں تیری چنگاڑی تو کو حل نماز نہیں آتی۔ وہ اتحیات رب دی تعریف کرنا ام الدعا ہے، سب عام من المثانی والقرآن العظیم، الحمد شریف سارے دعاواں دی ماں ہے، سارے دعاواں دی الحمد شریف ماں ہے۔ حضور فرمائے نا بھوکھا تھی الحمد شریف پڑھ، دکھا تھی الحمد شریف پڑھ، تیرے گھر بیماری ہے تو الحمد شریف پڑھ، کوئی بال بیمار ہے الحمد شریف پڑھ، تے پھوکا دینا تیرا کام ہے، کرم کرنا ہوتا۔ جنگل ہے تیرے کو ڈاکٹر نہیں لبدا، ان دا علاج نہیں کرنا، ان دا علاج ہے سورت فاتحہ، تے قرآن دا حصہ سورت فاتحہ ہے۔ ان فاتحہ ہے اپنے بال کو یاد کرا جا، گھر بیٹھے شام کو آنی بال کھیت دے ہو کو الحمد شریف یاد کرا جا، یہ قرآن دا حصہ ہو کو یاد کرا جا۔ کتنی کرم تھی اللہ دا جان دینا، بجائے اساں مناظرہ کریں نے، کہیں نال جھگڑا کریں نے، ہی قرآن نال یاری جلاؤں تو ایمان دی گال ہے، کوئی بندہ بھٹک نہیں سکتا۔ یہ زمین سونا دے سی، اساں بندے بانو نے سونے دے لائق ہوں تو۔ بی بی سہارا جو اللہ پاک دے نبی کو بی بی سہارا کیا حاجرہ کو انتے جنگل چھوڑا، بی بی حاجرہ جنگل چھوڑی، کتھاں جنگل ہے جتھاں زمزم ہے، مقام ابراہیم ہے، اللہ دے نبی دا قدم ہے، اتھاں ہی چھوڑا ہے۔ جرل اون چھوڑا ہے تے اونے اللہ دی ذات تے توکل رکھیا، اون پوچھا اتھاں جو چھوڑی بھی نہیں جنگل ہے، اے ایک مشک ہے،
یہ پانی دا ختم تھی ویسی مشل یہ چند کھجور ہیں تو چھوڑی وے نہیں سب کو کیندے آسرے تے چھوڑی وے نہیں اور بیوی نے آکھیا یہ کو چھوڑی آمنے تے رستے چلاونا ہی کہیں نہیں رستے علامنا ہی کہیں نہیں واپسی چھوڑتے آونا ہی جواب ہی کو نہیں دیونا بیوی ظالم نہ ہے بلکہ او بی جی سہارا ہے وہی اللہ دی ولی ہے بڑا لمبا قصہ ہے ظالم بادشاہ نے دوہیں کو پکڑ کے دا اے انعام ملی تو ظالم بادشاہ حملہ نہ کر سکیا یہ تو معلوم تھے کہ وہ اللہ دیا کاملہ ہن کہ بہانہ بنیا جو اللہ دے نبی شادی تھی گئی مشورہ ہی ہوں سہارا دیتا حاجران دے نال ایک غلام ملی ایک بادشاہ دی دی ہے وہی بادشاہ دی دی ہے این آپ سہارا آکھیا تو انسان اپنی اولاد کہنی ہاں تو سان ان نال شادی کر کے نو شادی تھی گئی اللہ اسماعیل دے دیتا 90 سال یا 113 سال دے بعد نبی دے دیتا معصوم بچہ ہوئے آپ نے بچے کو چاہتا تھے محبت جڑے ویلے پدری والد دی محبت ہے آپ نے آخر محبت اس ساری حاجرہ تے اندے بال نال تھی گئی بال تا حاجرہ تا ہے پلیندی تا میں تے کو سمجھے نہیں ہاں تساں اتنی گم تھی گئے وے یہ تا ہندو تے گم تھی گئے وے بھئی جری میری محبت ہے وہ بھی حاجرہ کو دے دیتی ہے لہٰذا اکوں منجو جنگل چھوڑا میرا وعدہ حاجر ویلے میں تو شادی کی تھی ہم میری ایک گال ہے جی میں کھسا کرے سو ہوں تہاڈا وعدہ ہے تساں سچے بندے ہے جی میں کھسا ہوں کر سو وعدہ ہا ونجو کر نبی او تک سفر نہیں کرے نا جے تن خدا نہ کراوے اللہ دا حکم الہیہ آپ نے واللہ جواب ہی نہ دیتا بی بی حاجرہ کو سفر کرا اسماعیل کو چواتے ایک بشک پانی دی کچھ کھجوراں ون تے جنگل چھوڑا جنگل کے رہا کعبے دے نزدیک جتھاں زمزم میں یہ کعبے دے نال ابراہیم علیہ السلام دے سامنا ابراہیم پتھر ہے اللہ دے نبی دا قدم ہے ہی دے نال زمزم ہے ہن بند کر دیتے ہیں پہلے اپنے حاجی 100 سال دے پہلے ہم زمزم تو پانی پینے ہیں چائے یا میرے والد صاحب اتوں تلو پانی بھرا تفسیر ہی لکھے نے تے ہون بھی اتھائی ہیں تلے ج رہنا اپنا پوچا شور کمار اتھائی کم کرنے تلے پانی اتھاؤں تلو گے نا میں پوچھے جو اتھائی موجود ہے پانی فوندہ پہ ٹینک ہے مشینہ میں ضرور اللہ ترقی دی تھی اتھائی جنگل ہے کوئی آبادی کہنا ہے کوئی کمرہ کہنا ہے اتھائی اللہ پاک چھوڑ دا نبی چھوڑ دیا ہے بی بی صاحبہ نے پکڑیا جو تساں چھوڑی وے دے رب دا ارادہ ہے تہاڈا ارادہ ہے جان دی رب کو منیں دی ہے نا اللہ دے نبی دے حکم تے چوں چرائیں کہنا کہ تس گال ہی نہ کہ تس ٹری آئی جنگل بہ گئی ول بول آئی نا رستے اے بھی حکم اللہ ہے نا کیا جو جا منظر ہو سی جو سارے سفر ہے میرے عزیز دوستو 45 دے سفر ہیں تو او گھر والا بولے ہی نا ول چھوٹا بال معصوم ول جنگل ہوئے کوئی شے نہ ہوئے یہ عام بندے دی طاقت نہیں ایک اللہ دی ولی دی طاقت او ولیہ ہے اللہ دی محبوب ہے تے او نبی ہے اون جلے ویلے اٹھے تے دامن پکڑے آپ نے اشارہ کیتا اشارہ کرنا نبی دا کم ہاں تے صبر کرنا ولیہ دا کم ہاں انہیں کیا جواب دیتا وَمَن يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ اللہ دی ذات کافی چند لمحہ دے بعد چند گھنٹے دے بعد پانی ختم پانی دی ضرورت تھی چھوٹا بچہ ہے بچے دی خاطر پانی کی ضرورت ہے آپ نے اللہ تعالیٰ کو دکھاوے جنہ ڈٹھے اللہ قبول جا کرے آپ صفا پہاڑی دی طرف گئے والمروہ دی طرف صفا
والمروہ، صفا دا نا ہی قرآن ہے ان الصفا والمروہ من شعائر اللہ، یہ صفا پہاڑی ہے، من شاعر اللہ، یہ نشانی ہے حضرت حاجرہ دی، جو این پہاڑی تے حاجرہ چڑھی ہے، مروہ تا او پہاڑی 7 چکر، اے کعبے دا ایک طواف فرض ہے، طواف ایک فرض ہے، تے نالے اے واجب ہے دوڑنا، جیڑی عورت کو ایام ہومن 7 جہڑے تے او کعبے دے اندر نہیں ون سکدی، او حج کنوں واپسی ہے تا او 13 جاڑے 14 15 16 تھی ونجن، او جیتنی ایام رکاوٹ دے جہڑے جتھا نماز جائز کہے نہیں گنتری دے جہڑے، یہ قرآن جن وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الْمَحِيضِ قُلْ هُوَ أَذًى فَاعْتَزِلُوا النِّسَاءَ فِي الْمَحِيضِ وَلَا تَقْرَبُوهُنَّ حَتَّى يَطْهُرْنَ فَإِذَا تَطَهَّرْنَ فَأْتُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ أَمَرَكُمُ اللَّهُ، یہ اللہ دا حکم ہے جو پاک تھی وال مصلی دے ون، وال پاک تھی مسجد دے ون، وال کعبے دے ون، تو شریعت دا نبی دی شریعت دا یہ حکم ہے او جہاڑے کنک نہیں مارے، حج دا سفر ہی کرے، مینا ونجے، مزدلفہ ہی ونجے، عرفات ونجے، نماز نہ پڑھے تے اے طواف نماز فرض کہیں نماز فرض کہیں روزہ چک گئے وہ بعد قضا کرے، جیڑی عورت کو گنتی دے جانوں تو نماز فرض کہیں، لہذا اللہ اکبر، حج سے اللہ کی عزت ہے۔ میرے عزیز دوستو، اللہ کریم دا احسان ہے سک مسلمان دے گھر پیدا والقرآن بھیجے، بی بی صاحبہ پانی دی طرف جڑے صفا دی طرف دوڑی، ان الصفا والمروہ من شعائر اللہ فمن حج البیت، یہ صفا مروہ حج دا یہ رکن، او بی بی حج دے ایام دے دیں کعبے نہیں ون سکدی، جلتی ٹکٹ ہے اتھاں سفارے خانہ دسے جو میں طواف زیارہ کہنے کیتا، آخری طواف حج دا میں کہنے کیتا، او اتنی جہاڑے ان دی سیٹ تبدیل کر لے سن، او 5 جڑے 4 جڑے دے بعد ول طواف زیارہ کرے سی، دی ٹکٹ ول بعد ایک قانون شریعت ہے، یہ نبی دا فرمان ہے، کعبے دے اندر پاک داخل تھیندے نہ پاک داخل نہیں تھیندے، تا میرے عزیز دوستو اے صفا مروہ دوڑنا حضرت حاجرہ دی سنت ہے، اور حاجرہ او بی بی ہے جائیں اللہ دے نبی دے اگو لبیک آچی، اللہ دے نبی دی اطاعت کیتی ہے، اللہ دے نبی دے اگو دل و دماغ جھکا دیتے، وال اللہ کریم آکھے میں رب ہاں، تے کو جنگل چھوڑ گئے تائیں صبر کیتے، نبی دی عزت کیتی، گھر والے دی عزت کیتی، تیرا نام قیامت تک میں زندہ رکھے سا، ایک قیامت تک اون بی بی دا نام زندہ ہے، زندہ راسی، جے تک اساں طواف زیارہ نہ کروں اتنی سارا حج کہیں نہیں، جے تھوڑی صفا مروہ نہ دوڑوں سارا حج کہیں نہیں، ہی واسطے اللہ کریم نے آکھے ان الصفا والمروہ من شعائر اللہ فمن حج البیت او اعتمر، تے بی بی نے جنگل بوادن غیر ذی زرعن عند بیتک المحرم، بعد اللہ دا نبی چھوڑتے دعا منگی، اللہ کریمہ میں اپنے گھر دے بندے کو جنگل چھوڑی وینا اور تائیں ذات تے توکل رکھے نا، اتھاں حاضل البلد آمنا، ایکو امن والا شہر بناویں، اور اتھاں ہر سمارو سی، ہون اللہ گواہ ہے آج لوگ بیٹھیں اتھاں ہر موسم کو ہر شے ملے دی، ہون اتھاں دا کھجور ہے نا، اتھاں تونا سیالے جو ونجو تو کھجور تازی مل سی، میں دکان چلے نا، اللہ اکبر، تازی مل سی، اے تازی کیوں مل سی؟ نبی دی دعا ہے، جرا ہی موسم کو کھجور دیندے او سیالے کو دیندے، ساوے دھانے ہر موسم، اللہ اکبر، ساوا تھوم ہر موسم، ہر موسم، اے کیا ہے؟ اللہ دے پیغمبر نبی ابراہیم علیہ السلام دی دعا ہے، ہر چیز اتھا مل سی، ہوں تاں اویں بھی پورے ملکاں ترقی ہے، ہر شے ہی ملک وچ ویندی ہے، او ہوں ویلے نہ سواریاں ہن، نہ جہاز ہن، نہ موٹر ہن، ہوں ویلے اللہ پاک اپنی رحمت نال وعدن عملاں تے ناز نہ کر، نمازاں تے ناز نہ کر،
ناز کرتا خدا دی رحمت تے کر کیوں اللہ قرآن نے جا کے رحمتی واسعت کل شے رحمتی واسعت کل شے اللہ دی رحمت وسیع ہے بس ہر شے کنو ایمانداری دی گال ہے بخاری شریف دی حدیث ہے ایک بندہ 92 قتل کرے اللہ دی بارگاہ خوف خدا پیدا تھی گئی رب جی کو ہدایت دے رب کہیں دے دل کو صاف چا کرے وہ مالک ہے بناون والا ہوئے ہدایت ریون والا ہوئے جیل ویلے 92 قتل کیتے پہلے 80 کیتے فکر کا نہ 50 کیتے تو فکر کا نہ ظلم دی جکی جے مغرور ہا جیل ویلے اللہ ہوں دی ہدایت پاتی ہے ول پوچھدا ودا یار میری بخشش ہے میری بخشش ہے ایک بندے کو پوچھے تو کہ میں یار 92 قتل کیتے تے میری کوئی بخشش ہے وہاں کہ بڑا ظالم ہی اجن بخشے بتا منگ میں وہ بندہ اوکھا بندہ سمجھدار رہا بخشے دینے والا اللہ ہے اسا جنت جہنم دی ٹکٹ آپا نہیں دے سکتے حضور دا فرمان ہے نا کہیں دے عیب ڈٹھی گناہ ڈٹھی او کو عام نہ کر جماعت تیرے کٹھے پڑھیے او کو ڈس جنازہ پڑھیے او کو ڈس عید این پڑھیے آنکھ میں یار عید کٹھے پڑھیے سے بندہ چنگا اوندا مرن وال دا گلا جائز کہیں بلکہ حضور دا فرمانے حسنو امواتکم مرن وال نے اچھایاں بیان کرو اچھا مرن وال دا گناہ تیرے سامنے ہیں ہو سکتے توبو اللہ توبۃ نصوحا سچی توبہ کر کے دیے سچی توبہ کر کے دیے اللہ توبہ کو پسند کریں دے اللہ گناہ کو معاف دے دے مولا حضور دا فرمان ہے تو کہیں دا پردہ دے تیرا خدا پردہ دے تو کہیں کو معاف کر تے کو خدا معاف کرے تھی ول اللہ پاک نے قرآن اعلان کیتے اولئک یبدل اللہ سیئات حسنات جڑے ویلے بندہ سچی توبہ کر دے ان دے گناہ کو اللہ نیک بنا دے قرآن سیئات حسنات وہ تبدیل کر دے ہی واسطے رابعہ بصری سلام اللہ علیہ کو پوچھا تو نیکے دے ناز کیتی ہوں کہ میں نیکے دے ناز نہیں کیتا میں خدا دی رحمت تے ناز کیتا جنہاں دی توبہ کیتی ہے معافی منگی ہے میں امید رکھ دی ہاں اللہ دی بارگاہ اللہ میرے گناہ معاف کرے حسن بصری کو جواب دیتا اور ایک 1000 رکعت نوافل پڑھ دیا رات دا اور اللہ دے خوف گم تھی گئی بی بی اللہ دی ولی ہے جی میں کہ حاجرہ ولی ہے حاجرہ کامل ہے نبی دی گھر والی ہے نبی جنگل چھوڑے آخر کیوں چھوڑی ہوئی نہیں چپ کیوں چھوڑی نہیں آخر آپ نے دامن پکڑیا سب جو جنگل چھوڑی ہوئی نہیں اشارہ کی تو نے جو بی بی سہارا آخیا بولنا کہیں نہیں والا آپ نے آخیا وَمَن يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ اللہ دی ذات کافی ہے خدا کافی ہے آپ نے اللہ کریم نے زمزم دے دیتا زمزم جلے پانی دی شدت ہے قافلہ آ گیا قافلے کو پانی خرید و فروخت کی تو نے گھر چل پیا اللہ پاک اون جنگل کو آباد کر دیتا اسماعیل علیہ السلام نے اتھا شادی کی تھی ول ابراہیم علیہ السلام آئے پتہ کران تے آپ جنگل چ گئے شکار کران نبی ہا جوان ہا او بی پوچھا نبی پوچھا جو کیا حال ہے کیا گزر ہے وہاں کہ وہ کہیں دی آندے کہیں دی کہیں نہیں آندا وہ باہر ویندے پچھو گھر تا پتہ ہی نہیں آپ نے فرمایا وہ کو کہے چوکٹ تبدیل کر دے چوکٹ تبدیل کر دے سی اسماعیل علیہ السلام جو ہے آپ نے طلاق لکھتے بھیج دی وہاں کہ میرا بابا ہا وہ اللہ دا نبی ہا وہ پیغام دے گئے اشارے میں اپنے بابے دا اشارہ سمجھ گیا تو میرے دادی ہے تین کو جا کہ میں ایویں گدام سدھی پوچھے تو میں گلا گدام بڑا یعنی نبی دا گلا جائز گئے نہیں اللہ کو پسند گئے نہیں اندر بعد آپ نے بئی شادی کی تھی بئی شادی جو کی تو نے ابراہیم علیہ السلام والا ہے تے بی بی سہارا دیکھو حکم خدا بندی ہے یہ محبوباں دے معاملات محبوب ہی جان دیں ول بی آخیا تو تھا لاونا ہی کہنی گال ہی نہیں کرنی اپنا تلے زمین تے لاونا ہی کہنی گال بل تے وائے پہ اسماعیل علیہ السلام
वल सफ़र ते हैं इब्राहिम अलैहिस्सलाम वाला है आप खड़े पुछो ने गुजर उन्हें कि अल्हम्दुलिल्लाह आप दी नो पूछा पुछो कि अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह दा एहसान है तेरा घर वाला किवें है अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह दा एहसान है सुभान इज्जत वाला है प्यारा है गुजर किवें है उहाँ के जहिड़ा हाल है अल्लाह सी रखे मेरे रब काफ़ी अल्हम्दुलिल्लाह अला कुल्ल हाल रब काफ़ी आपने फरमाया चलो ठीक है उन्होंने को खाए इन चौकट को मजबूत रखे सन चौकट को मजबूत रखे सन उनको तब्दील करे सन ना कि नहीं चौकट को तो मजबूत रखे सन एक मेहरबानी करे सो मैं खाना तैयार करे नहीं तो खाना खा सो आपने फरमाया खाने की तलब कोई नहीं मैं तले आना कहीं नहीं मैं वापसी सफ़र है कर रहे आपने फरमाया तुम एक मिनट तक सब्र करो तुम्हारे चेहरे ते गुबार है मैं पानी के नहीं चेहरा तो साफ कर गिनो और चेहरा साफ करा दुआ करते वल वापसी है अल्लाह दे नबियां दा जरा सफ़र है बंदे दे अकल को वारा था तुहाडे मेरे अकल तो बाला था समझ सकते थे उन्हां दा सफ़र असां कोशिश करूँ हूँ सफ़र है असां रहूँ वो जो सच बोले ने असां सच बोलो वो जो हक ते अमल करें हक ते हूँ तो वधानवे कतल करते 100 एक भी आई कितोसा जेरे कितोसा वल शिद्दत हिदायत अल्लाह दी जोर कर गई वल रोवना उनका जोर कर गया अल्लाह जी को बख्शना दो तकदीर जो होती है मालिक जी को बख्श दे असां ठेकेदार कह नहीं मैं अक्सर दोस्तों को कहना कहीं को जान भी ना बनाओ उनकी उम्मीद ना रखो अल्लाह को जन्नत अता फरमावे दुआ करो बस अल्लाह अपनी रहमत नाल बख्श दे अपने फضل नाल बख्श दे तो मेरे अजीज दोस्तों अल्लाह दा ओ बंदा महबूब जेड़ा रब को मनण वाला हा गुनाह दी माफ़ी मंगण वाला हा सफ़र दे रवां दवां है रोंदा वेंदे एक बंदा सवारी दे आंदा पे घाह चाते आंदे आते यार इवें इवें मेरे को गलती थी वधानवे पहले कतल की दाम वाल एक बी आ बंदे आके तेरी बख्शिश किवें थी सी नहीं थी मैं उको कतल जा किते मैं केड़ा गाला हाँ उहे बख्शवाए कन मैं बी आई कर खाना ऊ बंदे आखे जरा सवारी ते हा ऊ आखे यार ए नहीं नेक बंदे हैं वस्ती है वन ओते को राह ले सन चंगे बंदे हैं अल्लाह को मनण वाले हैं अल्लाह पाक दा जिक्र करन वाले हैं खुदा को मनण वाले हैं तो उड़ा ही वन जो ते को रास्ता ले सन रब दा ओ बंदे दे अंदर तवक्को जो थी बनना डट्ठा जो थी उथे फौत थी एक किस्सा नबी आखिर ज़माने दसे इथो उम्मीद थींदे ला तक न तू बिर रहमतिल्लाह अल्लाह दी रहमतुल्लाह उम्मीद ना थियो नियत कर दी नियत हाँ ऊ जले डट्ठा ते उनदे बाद अगू तफसीर लिख देन डट्ठा जो सही ला उम्मीद ना थिया ओ 4 उंगल हूँ मौत दी कशमखा जे ढांदा पे मैं पुज वञा मथा वस्ती पुज वञा उन्हें कने मेरे को रस्ता ले फिर मेरे को अल्लाह बख्शे सी अल्लाह दी बारगाह च उम्मीद रखदा हा ओ जरी उम्मीद आई अल्लाह पाक को उना वो सफ़र 4 उंगल वाला अल्लाह को पसंद किया तणदा तो मैं तो पिया आंदा तो मैं तो पिया रस्ता तो मेरा वदा पुछदा हा माफ़ी तो मैं देसा ना बंदा तो मेरा है जेड़ा ही गंदा है मेरा बंदा है सोने नबी दा फरमान है उनका उहो सफ़र अल्लाह को पसंद आ गया जरा हूँ मौत दी कशमखा वल भी ला उम्मीद नहीं थिया ही वास्ते अल्लाह दा कुरान है कुल या इबाद यल्लदीना असरफू अला अनफुसिहिम ला तकनतू मिन रहमतिल्लाह उनकी इबादत तो महरूम न थियो ला तकनतू मिन रहमतिल्लाह उनकी रहम दिली उनकी बख्शिश उनकी जन्नत दी टिकट कनु ला उम्मीद न थियो इन अल्लाह यगफिरु ज़ुनूबा जमीआ बेशक अल्लाह सारे को बख्शण वाला है अल्लाह पाक सारे को बख्शण वाला है वो करीम है सत्तार है काबे वैसे मंग से रब गनो हजरत स्वद को बहुत सारे से मंग से रब गनो नबी दी ज़ात वनते वलो अन्नहुम ज़लमू अनफुसहुम जाऊ का फस्तगफिरुल्लाह वस्तगफरलहुम रसूल वजदुल्लाह तव्वाबर रहीमा वैसे नबी दे घर मस्जिद नबी दे दरूद व सलाम पढ़ से 40 नमाज पढ़ से मंग से रब गनो बख्शण वाला रब है जनाजा पढ़ते से
منگ دے رب کنو ایسے آتے سے نا اللہم مغفر لحینا، اللہ تمام زندہ کو بخش دے، و میتنا تمام مرن والے کو بخش دے، بخشنے والا کون ہے اللہ ہے، و شاہدنا جڑے آئے کھڑنے کو بخش دے، و غائبنا جڑے نہیں آئے انہیں کو بخش دے، و صغیرنا چھوٹیاں کو بخش دے، و کبیرنا بزرگوں کو بخش دے، و ذاکرنا مردوں کو بخش دے، یہ دعا مانگتے تھے نا، و انسانا بیویوں کو بخش دے، بخشنے والا کون ہے اللہ ہے۔ منگن کنے واسطے آئے تھے؟ مرن واسطے، بخشش اللہ دی ساری مخلوق واسطے، اللہ عورتوں واسطے، وہ انسان بیویاں کو بخش دے۔ اتھوں معلوم تھیندے اے اجتماعی کٹھ اللہ دی بارگاہ وچ قبول ہی ہونا۔ حضور فرمائے نا 40 بندہ کٹھا تھی اللہ ایک محبوب بھیج دے۔ میں تا آتا جرا بندہ با وضو ہوئے، میرا اپنا وجدان ہے، جرا با وضو ہوئے جیندے کپڑے پاک ہیں، زبان پاک ہے، اللہ دی بارگاہ وچ کٹھا تھی گئے، رب کو منگ دے، نبی دا وسیلہ، کعبے دا وسیلہ، قرآن دا وسیلہ، اے وسیلہ ہے، اے کرنا تیرا میرا کام ہے، کرم کرنا۔ اچھا یہ وسیلہ نہیں، مقام عرفات ایک موضع ہے، جی میں ٹی وی رہتا ہے، ایک موضع ہے، حج صاحب بیٹھے ہیں اتھاں ظہر تے اثر پڑھنی ہے۔ اچھا ظہر اثر پڑھن نال اے اراکین حج کرن نال 5 دی حج دے اراکین او بھی کرے، ظہر تے اثر اتھاں پڑھنی، جیرا اتھاں ظہر اثر تے پہنچے اللہ کریم ان دے گناہ معاف کر، آمین ایویں گناہ معاف کردے جویں بندہ ماں دے پیٹ جہون جمے، سونے دا فرمان ہے، میٹھے مدنی دا فرمان ہے، ان دے پچھلے سابقہ گناہ معاف کرنے والا کون ہے؟ اللہ۔ اچھا کیوں معاف کرنے؟ اتھاں آدم علیہ السلام دی دعا قبول کی تھی، سب کو پہلے دا محرم کو اما حوا تے آدم علیہ السلام دا اتھاں ملاب تھے، کٹھ دے جبل رحمت اگوا دے، پہاڑ تا ہے بار پہاڑ سارے رب دے ہیں، او پہاڑ عجیب ہے، او جبل رحمت ہے، اللہ اکبر، اللہ تو کو دکھاوے دے میں کو ول موقع عطا فرما، عرفہ دے نہیں پہاڑ اے ہائے ہائے اللہ اکبر اللہ اکبر، مخلوق ہوندی ہے، پہاڑ نہیں نظر مذاق نہیں، ول خطہ ہے، موضع ہے، وہ پہاڑ تے پہنچ گئے سبحان اللہ، ول ہوں موضع پہنچ گئے، عرفات دا موضع ہے، جتھاں بیٹھے خطبہ نہیں سنیا اتھاں ہی ظہر اثر پڑھتے رب کو منگدا بیٹھے، اے کہنی کو 10 رکعت پڑھ 40 پڑھ کوئی شے کہنی اللہ کو مانگ، ظہر اثر اتھاں ہی پڑھ جا، مغرب دا ٹائم تھی گئے، مغرب پڑھنی کہنی جو نبی سونے نہیں پڑھی، اذان مل رہی بھی ہے اتھا گولا جن بھجو اتھوں، بولا اتو بھجو، کیوں بھجو؟ نبی دا فرمان ہے، سونے دا فرمان ہے، دین تو ملے نبی دا صدقہ نا، قرآن ملے نبی دا صدقہ، کلمہ ملے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ نبی دا صدقہ، نبی جو آکھے ہو آپ مننے، اللہ قرآن کہ وما آتاکم الرسول فخذوہ وما نہاکم عنہ، جی تو نبی روکے رک ونجو، جی تو حکم نے چل پاؤ، ہوں جو نماز ظہر پڑھوں تھی سی کہنا تھی سی، نبی دا حکم ہے سج ڈھلے ولے پچھو تے نماز ظہر پڑھو، مغرب کروں لاندہ پہ ہوں کنوں 1.5 گھنٹہ پہلے نماز اثر پڑھو، مغرب تھیندی پی وال 1.5 گھنٹہ نماز مغرب دا ٹائم ہے، ور رات ساری نماز عشاء دا ٹائم ہے، وال صبح صادق تھیندی ہے اے فجر دا ٹائم شروع تھیندے، اور سج عمران کنوں پہلے ادا کرنی ہے، اے میرے دوستو نماز دا ٹائم ان الصلاۃ کانت علی المؤمنین کتاب موقوتا، نماز وقت پڑھنا عبادت ہے، بے وقتی پڑھو کہیں سارے کٹھے جے پڑھوں، اج سفر تے ویندا پیا، حاصل پر ویندا پیا، کراچی ویندے پے تے 5 نمازاں کٹھے جے پڑھوں کوئی قبول کہیں نہیں، ادا کرسو، قضا کرنا سفر تے ہوئے سواری تے ہوئے قضا تھی گئی ہے، مجبوری ہے سواری بھی نہیں، جلدی چڑھ ونجو ول نماز گھر پہنچو جیتی قضا تھی گئی قضا کرو، سواری تے بھی پڑھ گنو ول سمت اگو کہنی کعبہ سامنے کہنی ول تساں بعد پڑھ گنو قضا کر گنو، دین بہو آسان ہے، دین اللہ دا دین آسان ہے، اللہ کریم دا دین بہو آسان ہے، اور میرے عزیز دوستو اللہ کریم بخشن والا ہے، اے ہن ودھانوے تے 100 قتل کرنا اے مثال ہے، نبی سونے فرمایا میری امت مایوس نہ تھی، لا امید نہ تھی، قل یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسہم، اے محبوب فرما رہے اسرفوا علی انفسہم لا تقنطوا من رحمت اللہ، میری رحمت اللہ امید نہ تھی بھائی،
ان اللہ یغفر الذنوب جميعا، سارے کو بخشن والا وہ ہے، جنت دی ٹکٹ والا وہ ہے، جہنم کو بچاؤن والا وہ ہے۔ میرے عزیز دوستو، اللہ دین سمجھن دی توفیق عطا، دین اسلام تے چلن دی توفیق عطا فرمائے۔ انہیں 5 منٹ میرا بال بیان کرے سی، میری اخیری عمر ہے، میں ادھا کوئی دین تے اپنے بالاں کو لا وجا۔ اللہ پاک کرم فرماوے، توارا میرا خاتمہ ایمان تے جا کرے، جیرے بھائی دی خاطر آئے سے اللہ کو بلا حساب بخشے۔ بھائی محمد سلیم کو چنگا جنازہ تھے، چنگا اوندا مدفن تھے، چنگا کفن مل گئے۔ آپ امید رکھتے ہیں اللہ ایہو ٹائم ساکھ ہوئی دے سونا ایمانداری دی گال ہے، آپ کو سنبھالن والا ہوئے، ایمانداری دی گال ہے۔ جڑے ویلے اوکھا ٹائم ایہو آندے نا، بندہ سنبھالن والا ہو، اوندا چہرہ کعبے دی طرف سنبھالن، دکھ سکھ ہوئے، کہیں کو تکلیف ہوئے، نزاع دی تکلیف ہوئے، آخر موت ہے، دکھی ہے۔ موت دا نا آسان ہے، موت جرا گزرتا پیا ہوندے سفر تو اللہ اوندا سفر آسان چکرے، آپ سارے دا سفر آسان چکرے۔ سونے دا فرمان ہے اوندا چہرہ کعبے دی طرف، سونے دا فرمان ہے او کو سنبھالو، اوندے پیر بدھو کٹھے سنبھالو، کٹھا تھیا پہ تے اوندے لتاں لمبا کرو، اوندا چہرہ کعبے دی طرف کرو۔ جڑے ویلے روح پرواز تھی ونجے ول قبیلہ کٹھا تھی تے او کو سنبھالو، کو غسل دیو، او کو غسل دے تے ول او کو کفن دیو، سونے کپڑے پواؤ، اللہ دی بارگاہ وچ امید رکھو، ول او دا سونا جنازہ رب دی تعریف کرو، اللہ اکبر اللہ اکبر، 4 تکبیراں ہیں واجب ہیں، اللہ دے نام کو پکارو، چھڈو، اللہ اکبر، ایویں کرن دے سے نا، اللہ تو وڈی ذات ہے، اللہ اکبر اللہ تو وڈی ذات ہے، اللہ اکبر اللہ وڈی ذات ہے۔ دعا منگ دے سے، حضور تے نبی دے درود و سلام پڑھ دے سے، ثنا رب دی تعریف کرن دے سے، منگ دے کہیں ان دی زندگی دا مالک تو ہیں، آج ان دا جنازہ دا مالک تو ہیں، ان دے مدفن دا مالک۔ قرآن کل ان صلاتی، اے محبوب فرما رہے نماز دا مالک کون ہے؟ اللہ۔ و نوسو کی قربانی دا مالک کون ہے؟ اللہ۔ و محیایا حیاتی دا مالک کون ہے؟ اللہ۔ و مماتی موت دا مالک کون ہے؟ اللہ۔ للہ رب العالمین، تمام جہان دا مالک کون ہے؟ اللہ۔ میرے عزیز دوستو، وال سونے نبی سارا کچھ سے وال فوت تھی ونجے صبر کرو، بے ہوش نہ تھی ونجو، محبت دے رشتے جوڑن والا اللہ ہے، تروڑن والا ہی اللہ ہے۔ پھل تروڑ دیتے پتر گھن کی دیس دیتا تا ہوں ہی واسطے امام علی مقام نے آ کے نا جانتی ہوئے سیکھتی حق تو یہ ہے قدا نو، لوگ کیسے امام علی مقام 72 تن قربان کر دیتے، واقعی ہے مکہ چھوڑیس اللہ دی رضا دی خاطر، مدینہ چھوڑیس اللہ دی رضا دی خاطر، کوفے کے جہاد کیتےس اللہ دی رضا دی خاطر، تے سب کچھ قربان تھے، آخر جان دی ہوئی اسی کی تھی، حق تو یہ ہے حق ادا نہ ہوا، مولا میری جان تیرے مالک، میری اولاد دا مالک تو، سب کچھ دا مالک تو، مکے دا مالک تو، مدینے دا مالک تو، جیرا کچھ قربان کی تے مالک تے تو ہیں، میری ذاتی چیز ہوا تیرے راہ تے وہاں، میں تو امید رکھنا تیری رحمت دی، ہی واسطے اعلان کی دیس میں حق دا پاک سپاہی ہاں، ڈیندا اکبر اصغر ماہی ہاں، تونے گھر دا گھر لٹیج ونجے، میں چاہندا دین دی شاہی، میں چاہندا دین دی شاہی ہاں، میں چاہندا دین دی شاہی ہاں، میں راکب دوش نبی دا ہاں تے بچڑا شیر جلی دا ہاں، تونے تیراں دی برسات ہوئے، ہر رات سلاں دی رات ہوئے، ہر جور جفا میں سہ سکدا، ایک راضی رب دی ذات، ہر جور جفا میں سہ سکدا، ایک راضی رب دی ذات ہوئے، ہر جور جفا میں سہ سکدا، ایک راضی رب دی ذات۔ ایمانداری دی گل ہے، کوئی کم کرو اللہ راضی تھی، اوندا نبی مصطفیٰ راضی تھی ونجے، ہمسایہ راضی تھی ونجے، بھرا راضی تھی ونجے، تول تمایا دا ایمانداری دی گل ہے، ایو تا توقع رکھ گڈو میرے پچھوں ہر کہیں کو راضی کرن دی۔ اللہ دے جڑے کامل بندے ہیں نا، تقوی دار جڑے بندے ہونے، وہ اپنی جائیداد کو اپنی جائیداد نہیں سمجھتے، انہاں دے پاس کوئی چوری گھا کر کے نا تو وہ یہ نہیں آدھے جو اللہ سیاں میرا نقصان تھے گی، وہ آدھے نہیں نقصان دا مالک ایک گھا دا مالک تو، میری زمین دا مالک تو۔ کئی بزرگ پہلے سن دے ہسے کوئی چوری گھا کپیندا پہ ونجتے وہ کو گھا چواویں نہ چے پوچھتے پہ کر ول وہ گھا چاہتے ونجے پہ اللہ ایک گھا دا مالک تو ہی، میں معاف کر دے تو ہی کو معاف کر دے، میری کوئی جداد کا نہیں، جداد دا مالک تو، میری زندگی دا مالک تو ہی تو کہیں میری جداد۔
اچھا انہاں لوگاں دے خدا کیویں راضی ہو سی تے اساں ایک بننے دے پچھوں ایک برتن دے پچھوں ایک جانور راڑے پائے کے اون دے پچھوں کتنی نقصان کر سکتے ایک پل دا پتہ کریں تھوڑا آوے ہوں ویلے دعا کرو اللہ دین سمجھان دی توفیق عطا فرمائے دین اسلام دے چلن توفیق عطا پڑھ بیٹا نہ بیان جے تو نہیں چاہوں الحمدللہ وکفا والصلاة والسلام على سید الانبیاء محمد المصطفیٰ وعلى آلہ واصحابہ ورسلہ والصفا قال اللہ تعالی وتبارک فی القرآن المجید والفرقان الحمید بسم اللہ الرحمن الرحیم الحسین منی وانا من الحسین قوله تعالی وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي أَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ الآیہ صدق اللہ مولانا العظیم قال اللہ تبارک و تعالی فی شان حبیبہ مخبرا وآمرا ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما کوئی زبان خاموش نہ رہے صلاۃ و سلاما علیک سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک سیدی یا جد الحسن والحسین تمام حمد و ثنا تعریف و توصیف اللہ جل مجدہ الکریم کی ذات بابرکات کے لیے جو خالق کائنات بھی ہے اور مالک کائنات بھی اللہ جل وعلا کی حمد و ثنا کے بعد حضور نبی اکرم شفیع امم رسول محتشم نبی مکرم اللہ کے پیارے امت کے سہارے حضور ختم المرتبت حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے حضور ناز میں اپنی عقیدتوں ارادتوں اور محبتوں کا خراج تحسین پیش کرنے کے بعد عالی مرتبت محتشم سامعین ذی وقار قابل صدر ابجی قبلہ الحاج کریم اقبال سعیدی اور تمام حاضرین ناظرین حضرات دوستو بزرگوں السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سامعین محترم، بیان تو ابجی قبلہ نے کر دیا ہے، مجھے اور آپ سب کو جو سبق حاصل ہوا ہے دعا کرتا ہوں اللہ ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ میں تو ایک ادنا سا طالب علم ہوں، لیکن حکم کی تعمیل کرتے ہوئے میں سبق سنا دیتا ہوں۔ لیکن رب کائنات نے یہ اعلان کیا، آج میں اور آپ کس مقصد کے لیے آئے ہیں؟ دعائے خیر کے لیے، دعائے بخشش کے لیے۔ یہ عیسیٰ علیہ السلام کی محفل ہے۔ اللہ کریم مرحوم و مغفور میرے بھائی محمد اسد کے والد محترم کی بخش مغفرت فرمائے۔ یہ میرے کلاس فیلو ہیں، انہوں نے 3 سال میرے ساتھ سکول اکٹھے پڑھا، لیکن یہ اس وقت بتاتے تھے کہ ان کے والد محترم اس وقت بیمار رہتے تھے۔ اللہ کریم غریب کی رحمت کرے۔ میں عرض کرنا ہی چاہتا ہوں، ہم آئے ہیں دعائے خیر کے لیے۔ دعائے بندہ گھر بیٹھے مانگ سکتا ہے، لیکن یہ ایک پسماند گان کی طرف جا کر اظہار تعزیت کرنا یہ حضور کا طریقہ رہا ہے۔ اس لیے رب نے اعلان فرمایا وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي أَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ، محبوب بندے میرے ہیں لیکن مجھے ڈھونڈتے ڈھونڈتے تیرے پاس آ گئے اور تیرے پاس آ کے میرا پوچھنے لگے فَإِنِّي قَرِيبٌ، ان آنے والوں کو بتلا دیجئے میں دور نہیں ہوں، میں قریب ہوں۔ لیکن یار رب کی رحمتیں آواز دے رہی ہیں، کہتا میں بندوں کے قریب ہوں، اے محبوب آپ فرما دیجئے۔ لیکن اب ہم تو دیکھیں رب ہمارے قریب ہے، کیا ہم اس کے احکامات پر عمل کرتے ہیں؟ اگر جناب سیدنا امام حسین رضی اللہ عنہ کی زندگی کو دیکھا جائے تو آپ نے جب بدبخت یزید نے اعلان کیا نا کہ اے حسین آپ میرے ہاتھ پر بیعت لے لیں، فرمایا اے یزید میرا سر کٹ تو سکتا ہے لیکن جھکے گا تو اپنے مالک کے قدموں پہ جھکے گا۔ ہمارے یزید کے سامنے یہ سر جھک نہیں سکتا ہے۔ راوی کہتا ہے جب آپ کی قمیض اتاری گئی تو اس پر 113 سوراخ تیروں کے تھے، 33 زخم نیزوں کے تھے، 34 گھاؤ تلواروں کے تھے، اتنے زخم جسم کے اندر، جسم چورا زخموں سے۔ پھر جب گھوڑے کی زین کو کس کے میدان کربلا میں نبی کا نواسا نکلا، 3 دن کا پیاسا، جب وہاں نکلا تو آواز آ رہی تھی یہ کون ذی وقار ہے، یہ کون شاہ سوار ہے، لباس ہے پھٹا ہوا، لخت لخت کٹا ہوا، تمام جسم نازمی پھر بھی ہے ڈٹا ہوا، یہ نبی کا نور عین ہے، یہ بے یقین حسین ہے۔ اے حسین ابن علی تم پر سلام، نازش آل نبی تم پر سلام، تم پر لاکھوں رحمتیں لاکھوں سلام۔ اے شہیدان محبت کے امام، لالا گو لالا وطن لالا چمن، اے چمن اندر چمن اندر چمن، زندگی ہی زندگی اے تیری حیات، اے حیات اندر حیات، افتخار ملت بہزا ہے تو، رب کعبہ کی قسم یکتا ہے تو، فخر کا دل میں دریچہ باز کرنا چاہیے، جن کا تو آقا ہے ان کو ناز کرنا چاہیے۔ آج کسی گھر میں ایک میت ہو جائے تو سارا شہر سنبھالا نہیں جاتا، کہتے ہیں چھوڑ دو
اس کا کلیجہ پھٹ گیا ہے، اس کے سینے کا چین لٹ گیا ہے۔ ذرا دیکھو حسین بن علی کو، آپ نے جب 72 طن لاشیں اللہ کی بارگاہ میں قربان کرنے کے باوجود مالک کے حضور سر سجدے میں رکھتے ہیں، کہتے ہیں اے مالک اللہم رضا بقضائک وصبرا علی بلائک تسلیما بعمرک سبحان ربی الاعلیٰ سبحان ربی الاعلیٰ۔ اے مالک حسین تو سر کٹا کے بھی تیرے حضور حاضر ہے، تجھ پر راضی ہے، میرے مالک تو بتا تو حسین پہ راضی ہوا ہے کہ نہیں؟ آواز آ رہی تھی اس پیاسے پر علی شیر خدا کو ناز ہے، اس نواسے پر محمد مصطفیٰ کو ناز ہے۔ اوروں نے بھی سجدے کیے پر اس کا عجب انداز ہے، اس نے وہ سجدہ کیا جس پر خدا کو ناز ہے۔ رب تعالی ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اور فرمایا وَلَكُمْ فِيهَا أُسْوَةٌ، لوگوں میں تو جا رہا ہوں لیکن میری زندگی قیامت تک کے لوگوں کے لیے ایک نمونہ کے طور پر موجود رہے گی اور جبر کے خلاف ٹکرانے کا حوصلہ لگے گی۔ اور فرمایا آج اگر کوئی یزید اس دنیا کے اندر کوئی دعویٰ کرے حضور کے دین کا، حضور کے مشن کا، تم بھی اسی طرح میری زندگی کو نمونہ بنا کر سبق حاصل کرنا ہے۔ اس لیے میں اور آپ دیکھیں جس طرح انہوں نے ہمیں دین پر چلنے کا طریقہ اور سلیقہ عطا فرمایا، آج ہم عمل کر لیں، ہماری دنیا بہتر ہو جائے گی، ہماری آخرت بہتر ہو جائے گی۔ آج یزید مٹ گیا، اس کا نام مٹ گیا، اس کا تشخص مٹ گیا۔ حسین کل بھی زندہ تھا، حسین آج بھی زندہ ہے، آج بھی ہزاروں کروڑ انسان جناب امام حسین کا نام لے کر جی رہے ہیں۔ میں کہتا ہوں کہ یزید کا نام لیتا ہے وہ سر جھکا کر لیتا ہے، ہم جب اپنے امام کا نام لیتے ہیں ہمارا قد بھی بلند ہو جاتا ہے، ہمارا سر بھی بلند ہو جاتا ہے۔ اس لیے ہم آ حسین والے نہیں، ہم وا حسین والے ہیں۔ وا حسین تیری عظمت کو سلام، اتنے زخم کلیجے پہ ہوں تو کھڑا نہیں جو ہو جا سکتا، لیکن جبر کے خلاف کتنی قوت سے کھڑا ہے۔ حضور نے فرمایا اے الحسین منی وانا من الحسین، حسین مجھ سے ہے میں حسین سے ہوں۔ یہ اس طرح ہمیں دین کا سبق ملا۔ اللہ ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے، ہم سب کو فکر آخرت عطا فرمائے، رب تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علی الا البلاغ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تبارک الذی بیدہ الملک وهو علی کل شیء قدیر، الذی خلق الموت والحیاة لیبلوکم ایکم